السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وهو على ما يشاء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی کبھی ایک رخ پہ نہ چلتی ہے نہ گزرتی ہے. زندگی نام ہی ناہموار راستے کا ہے. یہ پرپیش بھی ہے، دل فریب بھی ہے، دل خراش بھی ہے، نوحے بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، ظالم کی پھنکار بھی ہے، مظلوم کا نوحہ بھی ہے، گھنگرو کا شنکنا بھی ہے، راتوں کو اٹھ کے رونے والے بھی ہیں، راتوں کو اٹھ کے چوری کرنے والے بھی ہیں، رات کو ناچنے والیاں بھی ہیں اور رات کو سجدوں میں سر رکھ کے تڑپنے والیاں بھی ہیں. بازار میں ترازو صحیح بھی تول رہا ہے، غلط بھی تول رہا ہے، زبان کے بول سے زہر بھی نکل رہا ہے، پھول بھی جھڑ رہے ہیں. یہ آنکھیں بے حیا بے غیرت بھی ہیں. انہی آنکھوں کی حیا سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے. ان ہاتھوں سے عدل کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ لفظ عدل بھی اش اش کر اٹھتا ہے، اور انہی ہاتھوں سے ظلم کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ خود ظلم بھی کپ کپا اٹھتا ہے. تو یہ ملا جلا جہان ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے. آئیڈیل ہوم، یہاں آدمی ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں ہر وہ ہو جو یہ چاہے. اللہ نے اس کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں. بنانے والا کہہ رہا ہے امتحان لے رہا ہے، تو امتحان میں تو خود پیچیدگی رکھی جاتی ہے. صاف چیز کو بھی ٹیڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو بھائی اس کی گونج ختم کرو. کہاں سے تمہاری آواز ہے؟ یہ آواز میں گونج بہت زیادہ ہے. تو پرچہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ سیدھی صاف چیز کو بھی ٹیڑھا کر کے پیش کرتا ہے کہ اس نے امتحان لینا ہے، پاس کرنا ہے، اگلے درجے پر پہنچانا ہے. تو اس کائنات کا ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہر چاہا ملے اور اپنی پسند کی زندگی ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، کسی جنت کو نہیں مانتے، کسی دوزخ کو نہیں مانتے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، وہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہ وہ کر سکتے ہیں، ناممکن. معمولی سی بات ہے. اپنی مرضی پہ چلنے والا چاہتا ہے مجھے بڑھاپا آ جائے. اپنی مرضی پہ چلنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ میں درد ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو، اس کے بال سفید ہوں،
اس کی نظر کمزور ہو، اس کی قوت ضعف میں ڈھل جائے، اپنی مرضی پہ چلنے والا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنی مرضی پہ چلنے والا موت سے لڑ سکتا ہے، غموں کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے۔ سارا یورپ امریکہ پھرا، ایسے اداس غمگین چہرے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ یہ وہ دیس ہیں جہاں کا نعرہ یہ ہے کہ چند دن زندگی ہے، موج کرو، عیش کرو، یہ وہاں کا نعرہ ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی چہرے پہ خوشی نہیں دیکھی، موج نہیں دیکھی، عیش نہیں دیکھی۔ ویران چہرے، نشے میں ڈوبے ہوئے چہرے، تھکے ہوئے چہرے، پریشان چہرے تو دیکھے ہیں، آباد اور خوش چہرہ دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بھائی آہستہ کر آواز، غور کر لو۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں تو ایک ہی کا چاہا پورا ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، کما شاء، جیسے چاہتا ہے، علی الوقت الذی شاء، جس وقت پہ چاہتا ہے، فی الوجہ الذی شاء، جس صورت ترتیب پہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا نظام ایسا ہے کہ یہاں فقیر ہو یا بادشاہ ہو، اپنی مرضی نہیں پوری کر سکتا۔ وہ چند چیزوں میں آپ دیکھتے ہو کہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اس کا سینہ چیر کے دیکھو تو لاکھوں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ بھی آپ کی طرح بے بس ہوگا، آپ کی طرح تڑپتا ہوگا، آپ کی طرح بے قرار ہوگا۔ صرف فقیر کو نہ دیکھو کہ اس کے پاس کچھ نہیں، ادھر تو روٹی بھی پوری کوئی نہیں۔ جو تمہیں بادشاہ نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی کھول کے دیکھو تو وہاں بھی حسرتوں کے بڑے بڑے صحرا ہیں جن کو ناپنا ہی تقریباً ناممکن بن جاتا ہے۔ اس جہان کا نظام اپنی مرضی پہ جو چلے گا، یہ نظام اس کو توڑ دے گا، یہ نظام اسے تھکا دے گا، یہ نظام اسے بے قرار کر دے گا، یہ نظام اس کی زندگی کو تلف کر دے گا۔ یہ ایسا طاقتور اللہ تعالیٰ کا قانون بنا ہوا ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہی ذلیل ہوگا، وہی خراب ہوگا، وہی ہلاک ہوگا۔ ہاں، اگر خالق کائنات سے صلح کر لی جائے تو انہی تلخیوں میں مٹھاس ڈال دے گا، انہی اندھیروں میں روشنیاں کر دے گا، انہی خزاؤں میں بہار نظر آئے گی، کانٹوں پہ کی جگہ پھول نظر آئیں گے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ مینار نظر آئیں گے، اور دکھوں کے اندر بھی راحت ہوگی، سولیوں پہ لٹک کر بھی لوگ مسکرائے اور آروں سے چر کر بھی لوگ ہنسے، اور بدن کو ادھیڑ دیا گیا اس پر بھی ان کے چہروں پہ بشاشت ہے۔ یہ ایک اندر کا جہان ہے، خوشی اور راحت اور اطمینان اور چین اور سکون، یہ اندر کا ایک جہان ہے۔ اس پر اوپر اللہ کا قبضہ ہے کائنات کی ہر چیز پر۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اگر ہم اس سے صلح کر لیں تو یہ جو پرپیش راہیں ہیں یہی ہموار ہو جائیں گی، اور یہی دکھ راحت میں بدل جائیں گے، اور یہی غم خوشی میں بدلیں گے کہ ہم اس مٹ جانے والے اور ختم ہو جانے والے جہان میں سے کسی چیز کو زندگی کی منزل نہ بنائیں، ہر ایک کو راہ بنا دیں، ہر ایک کو اسٹیشن بنا دیں، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی کی منزل بنا لیں کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کے رسول کو پانا ہے۔ یہ دو ہستیاں جب منزل بن جائیں گی تو اور باقی ساری چیزیں جو موت سے پہلے ہیں، جن کو آپ مقصد بنائے بیٹھے ہو، ضرورت بنائے بیٹھے ہو، جن کے بغیر آپ کہتے ہو زندگی کا تصور نہیں، جن کے بغیر زندگی محال ہے، جن کے بغیر کوئی عزت نہیں، جن کے بغیر کوئی راحت نہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ
راہی بن کر، مسافر بن کر، راہ گزر ہے یہ، اور راہ گزر میں دائیں بائیں کبھی دل فریب منظر، اور کبھی خوفناک صحرا، کبھی چمن آ گیا، کبھی صحرا آ گیا، کبھی ندیاں اور نالے آ گئے، کبھی بلوچستان کے کالے پہاڑ آ گئے، لیکن ان ساری منزلوں میں سے نہ اس کو وادیاں روکتی ہیں اور نہ اسے بلوچستان کے پہاڑ ڈراتے ہیں۔ وہ کہتا مجھے تو اپنے گھر پہنچنا ہے، مجھے اپنے گھر کی طرف کا سفر ہے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، میری منزل اللہ ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، میری منزل اللہ ہے تو صرف ایک اصل اللہ ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لہذا جو اصل تک پہنچائے وہ بھی اتنا ہی مطلوب بن جاتا ہے جتنا اصل مطلوب ہوتا ہے۔ جو چیز مقصد تک پہنچائے وہ بھی مقصد ہی بن جاتی ہے۔ دیکھو نا، وضو کرنا کوئی فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں، لیکن اگر نماز پڑھنی ہو تو اب نماز میں وضو کے بغیر ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وضو فرض، وضو بھی اب اتنا ہی ضروری جتنی نماز ضروری۔ کوئی آخر جی وضو تو کیڑی لوڑ جاتا ہے، سنت ہے جی، تو پڑی رکھ ساری رات، صفر، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب نماز کی طلب اللہ کی طرف سے آئی تو ساتھ وضو کی فرضیت بھی ساتھ آ گئی کہ اب وضو فرض ہو گیا، تو ساری کائنات وردوان من اللہ اکبر، میرا اللہ کہتا ہے بس میری ہی رضا طلب کرو، یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی چیز ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ کوئی کسی کے پاس جادو ہے، نہ منتر ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی ترکیب ہے، نہ کوئی تدبیر ہے۔ اپنی عقل سے نہ میں اللہ کو پا سکتا ہوں، نہ پہنچ سکتا ہوں، نہ اللہ کو ڈھونڈ سکتا ہوں، نہ اس کی مان سکتا ہوں۔ یہاں آ کے میں اندھا ہو جاتا ہوں، اللہ کو کیسے پاؤں کوئی پتہ نہیں۔ تو بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطہ بن کے آتے ہیں، کہتے میں تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہوں، میرے بغیر جا نہیں سکو گے، میں پہنچاتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اے میرے حبیب اعلان کر، کیا؟ لو استفتحونی کل باب، اے پوری دنیا کے انسانوں اور اے فیصل آباد گلستان والو، اگر تم اللہ کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، وجاؤنی من کل طریق، اور تم نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے اور ساری راہوں پہ پھر لیا اور ہر پل پار کر کے دیکھ لیا، لیکن میرا اعلان ہے لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، یہ انہیں بتا دو، قریشی ہو، عربی ہو، ہاشمی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، عراقی ہو، ایرانی ہو، ترکی ہو، شامی ہو، پاکستانی ہو، سب کو بتا دو کہ میری ہستی تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ، ایک دروازہ، ایک پل، ایک واسطہ، باقی دروازے بند، باقی راستے بند، باقی پل ٹوٹ گئے، باقی سارے واسطے وہ مردود ہو گئے۔ اب ایک راستہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک دروازہ ہے، ایک پل ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو حدیث قدسی ہے، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر ہر دروازے پر آئے اور ہر راستوں سے آئے تو انہیں بتا دو میں نہیں ملوں، میں یہاں ہوں ہی نہیں، اس دروازے پہ میرا گھر ہے ہی نہیں، اس راستے کے آخر میں میرا گھر ہے ہی نہیں، جو دروازہ تم تھپ تھپا رہے ہو اس کے پیچھے میرا گھر نہیں ہے، کسی اور کے در پر چلے گئے۔ ہاں ایک در پر آ جائیں، ایک در، لو استفتحونی کل باب، ایک دروازہ، وجاؤنی من کل طریق، ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری راہوں پر آئیں، تیرے راستے پر آئیں، تیرے طریقے پر آئیں، تو یہ تیرا دروازہ میری ذات پر کھلتا ہے، تیرا راستہ میری ذات پر آتا ہے، تیری راہیں میری ذات تک پہنچاتی ہیں، باقی ساری راہیں بند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات حضرت عمر کو ملی، کہیں سے کچھ ورقے وہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے، آپ کو دیکھا نہیں، کہا یا رسول اللہ یہ تورات موسیٰ، اس میں یہ لکھا ہے، اور پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے بدلنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پر نظر پڑی، سب سے زیادہ مزاج شناس نبوت، تو انہوں نے حضرت عمر کو ٹھوکر ماری، ثقلتک امک یا ابن الخطاب، تیری ماں تجھ پہ بین کرے عمر، اور ادھر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ جو انہوں نے چہرہ پر نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ،
تو حضرت عمر نے وہ جو کاغذ ہے نا اٹھا کے یوں پھینکے اور اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، میں اللہ کے رسول کے پر ایمان لایا، ان کی رسالت پر ایمان لایا، ان کی نبوت پر ایمان لایا، ان کے رب پر ایمان لایا، ان کے دین پر ایمان لایا۔ اس کو اتنا دہرایا کہ آپ کا چہرہ پھر اعتدال میں آیا۔ پھر حضرت عمر کا کچھ سانس بحال ہوا اور تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر یہ تو تورات لیے بیٹھا اللہ کے بندے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج تورات والے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی نجات نہیں پا سکتے تھے۔ یہاں نبیوں کے طریقے مردود ہو گئے اور یہ امت مسلمہ آج کے مغرب کے طریقوں پر عزت تلاش کرے، مسائل کا حل تلاش کرے۔ کیسے بیوقوف ہیں، کیسے پاگل دیوانے ہیں۔ بڑا دانشور وہ ہے جو مغرب سے آئے، چاہے امریکہ سے آئے، فرانس سے آئے، جرمنی سے آئے، اٹلی سے آئے، انگلینڈ سے آئے، ان ملکوں سے جو آئے وہ بڑا دانشور، ان ملکوں سے جو آئے وہ بڑا نکتہ ور، ان ملکوں سے آئے وہ بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر، بڑا سائنسدان، ہمارے کام بنا دے گا، ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ یہ تو وہ پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ جس قوم کے گھر میں قرآن جیسی کتاب ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر ان کو ملا ہو، پھر وہ ادھر جا کے کہیں ہمارے مسئلے حل کرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے کہ فیصلہ تو اوپر والے نے کرنا ہے، نظام تو اوپر والے نے چلانا ہے۔ میرے نبی نے کہا لا تستضيئوا بنار المشرکین، کافر کی آگ سے گھر روشن نہ کرنا، کافر کی آگ سے گھر روشن نہ کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا جس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، اس سے اپنے مسائل حل نہ کرانا۔ سائنس کافر کا علم نہیں ہے، یہ ایک بات واضح کرو۔ سائنس، ٹیکنالوجی، یہ کوئی نہ مغرب کا علم ہے، نہ مشرق کا علم ہے، نہ کافر کا علم ہے، نہ عیسائی کا علم ہے، نہ یہ ہندو کا علم ہے، نہ مسلمان کا علم ہے، نہ یہودی کا علم ہے۔ یہ میرے اللہ کا وضع کردہ کائنات کا علم ہے۔ جو قوم اس پر محنت کرے گی اللہ اس کو دے دے گا۔ مغرب والوں نے اس پر محنت کی، اللہ نے ان کو دے دیا۔ ہم روٹیاں پھاڑتے رہے، ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ کوئی مغرب کا علم نہیں ہے، یہ تو کائناتی علم ہے، آفاقی علم ہے، کائنات کے محکم قوانین ہیں جو ان کو سمجھ کر ان سے نفع اٹھانے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے چیزوں کو مسخر فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، منزل ایک ہے، اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا رسول ہے۔ تب وردوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو سب سے بڑی بات ہے، سب سے اعلیٰ۔ اب ایک آیت اور جوڑ دو تو جو میں کہہ رہا تھا پوری ابھی بات کہ اللہ کے رسول کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، تو قرآن سے بھی بات آ جائے گی۔ میرے اللہ نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کم اللہ اور اللہ کا رسول، بس یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں مقصد بنا کے چلو اور جنہیں راضی کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤ۔ باقی دائیں بائیں سے کان بند کرو، آنکھیں بند کرو اور چلو منزل کی طرف۔ تمہارے لیے دو ہستیاں ہیں جن کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے اور جن کو تم نے راضی کرنا ہے۔ ایک اللہ ہے اور اللہ کے لیے واسطہ اللہ کا رسول ہے، لہذا وہ بھی اتنا ہی مطلوب ہے جتنا اللہ مطلوب ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ نے دونوں اپنے کو اور اپنے رسول کو جمع کر دیا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو۔ میرا رسول راضی نہ ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب ایک آیت اور جوڑ دو، فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، والشمس وضحاها، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلی، والضحا واللیل اذا سجا، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن نے بہت سی قسمیں اٹھائیں، اس پر ایک عالم نے پوری کتاب لکھی ہے، ابن القیم۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم
سارا قرآن خوبصورت ہے، لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت جو آیت ہے، سارا قرآن خوبصورت ہے، سارا قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ایک آیت اس جیسے لکھ کے دکھا دو، ایک آیت، اور 14 صدی سے ساری دنیا کو چیلنج ہے، ایک آیت ایسے لکھ کے دکھا دو، آج تک کوئی نہیں تیار کر سکتا، آج تک کوئی نہیں تیار۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ساری دنیا کے انسان جنات اکٹھے ہو کر میرے قرآن کے مطابق 1 سطر 2 سطر 3 سطر ایک آیت ایک سورت لکھو نہیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے، سب سے خوبصورت، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی آیت سب سے اجمل، یعنی عربی لحاظ سے، عربی لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، عربیت کے لحاظ سے۔ اس سے ایک تھا ایرانی، وہ بعد میں مسلمان ہوا، جب وہ آتش پرست تھا تو عربی زبان کا ایسا ادیب بنا کہ عرب بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن مقفع، بعد میں ایمان لایا۔ اس کو لوگوں نے کہا تو قرآن کے برابر کوئی کلام تیار کر کے دے، منہ مانگا ہم سے لے لے۔ انہوں نے کہا 1 سال کا مجھے دو وظیفہ، میں گھر بیٹھوں اور مجھے کتابیں دو۔ تو انہیں جتنی میسر چیزیں تھیں مہیا کر دی، رزق بھی دے دیا۔ پورا 1 سال وہ گھر میں بیٹھا رہا، باہر نہیں نکلا سوائے حاجت کے، اور وہ کلام بناتا رہا۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا اور اپنی طرف سے مطمئن ہوا کہ یہ کلام قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر گھر سے نکلا، کہیں جا رہا ہے، گلی میں سے گزرا، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی اور ایک بچی کھڑکی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی۔ تب یہ یوں گزرا اور ادھر بچی نے یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ ہود کی، وہ تلاوت کر رہی ہے، اور وہ بچی اس آیت سے گزری ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور عبداللہ کے کان میں آواز پڑی تو ایک دم لرزہ اس پر طاری اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کان لگائے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت سنی تو کانپ گیا اور واپس ہوا اور کہنے لگا میرے ساری سال کی محنت کو تو ایک آیت نے ختم کر دیا، میں سارے قرآن کا مقابلہ کہاں کروں گا، اور جا کر خود ہی اپنی 1 سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ قرآن کا سب سے حسین جملہ، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت قسم، فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ کیوں بھائی کوئی ہو رہی ہے آپ ہے؟ کیوں بھائی آپ ہے یا کوئی ہو رہے ہیں؟ فلا وربک، انداز کیا ہے جی میں کسی اور دی قسم چاہ رہے ہو گئے، فلا وربک اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ محبت کا وہ درجہ بیان کیا گیا ہے جس کو کسی بھی اردو، فارسی، ہندی، انگریزی، پنجابی، سرائکی زبان میں منتقل کرنا ناممکن ہے۔ کوئی بڑا چوٹی دا عالم کوئی گل دسے تو دسے، میرے جیسے واسطے باہر کام صرف میں چاشنی دی مٹھاس محسوس کر سکنا، بیان نہیں کر سکتا۔ فلا وربک اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ بتا دے گلستان والوں کو، اور بتا دے فیصل آباد پاکستان والوں کو، اور بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو، اگر وہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ انہیں بتا دے اے میرے حبیب، انہیں بتا دے کیا، مجھے تیرے رب کی قسم، میں کسی کا نہیں، مجھے کسی کا ایمان قبول نہیں، میں صرف تیرا ہوں اور تو میرا ہے، باقی سب سے میرا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ ہاں جو یہ چاہے کہ میں انہیں مل جاؤں اور میں ان سے تعلق بنا لوں اور میں انہیں اپنا بنا لوں، انہیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دوں، تو صرف ایک راستہ ہے کہ تیرے سامنے سر جھکا دیں، پھر جیسے تیرا ہوں ویسے تیرے تو فعل ان کا بنوں گا، ویسے نہیں بنوں گا، تیری تو فعل۔ اس کے بعد بھی امت نے اپنے نبی کو اٹھا کے باہر چھوڑ دیا،
کہ یا رسول اللہ بتوں مسیح تے سلام کرساں ساڈے بازار چ نہ آویا جے ایتھے سٹا بھی ہے جوا بھی ہے جھوٹ بھی ہے پرچی بھی ہے بونڈ بھی ہے ایدے نہ آویا جے بتوڑی مسیح تے جا جساں درود بھی پڑھ دے ساں سلام بھی پڑھ دے ساں تے ساڈے کاروبار نو کچھ نہ کہ ساڈی شادی نو کچھ نہ کہ اسی کنجریاں بھی نچاونیاں تے شراباں بھی پیونیاں تے گانے بھی سننے ساڈی شادی نو کچھ نہ کہ ساڈے الیکشن میں کچھ نہ کہ اسی قتل بھی کرنا ہے جھوٹ بھی بولنا ہے تے ظلم بھی کرنا ہے تے ہر شے کرنی بتوں مسیح تے جاتے یا رسول اللہ دے نعرے لا دے ساں باہر ساڈے نیڑے نہ لگے یہ وہ امت ہے جس نے وہ ظلم کیا ہے کہ وہ حدوں سے کام آگے گزار دیا ہے میرے رب کا کلام سنو فلا وربک فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم بتا دے کائنات کے انسانوں کو ایمان والوں کو کہ اپنا ایمان قبول کروانا ہے یہ کاغذات جو حکومتی ہوتے ہیں اس کی ایک مہر ہوتی ہے احمد نہیں کوئی چٹے کاغذات حکومت پرچہ دیتا اندر ایک مہر ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے یہ حکومتی کاغذ ہے کہ اگر اپنی زندگی کو میرے دربار میں قبول کروانا ہے تو محمد غلام محمد کی مہر لگوائیں اپنی زندگی پر اپنی تجارت پر زراعت پر حکومت پر سیاست پر عدالت پر جوانی پر بڑھاپے پر شادی پر غمی پر ہر چیز پر محمد رسول اللہ کی مہر لگائیں اس کے بعد میں ان کا ایمان قبول کروں گا ورنہ سارے کاغذ ردی دی ٹوکری میرے بھائیو اللہ کو مطلب بنا لو اور زندگی بڑی پرپیش ہے اس کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں گل گئیں پر یہ حل نہ ہوا یہ سلجھ نہ سکی ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے میرا اللہ کہتا ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ اے پوری دنیا کے انسانوں اگر تم مجھے بیچ میں سے نکال دو کہ اللہ سانو آپ کرن دے اسی آپ چنگے والے سیانے ہو گئے ہیں سائنس بھی پڑھ لئی تے الجبرا بھی پڑھ لے جیومیٹری بھی پڑھوں سانو آپ کرن دے ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ تم مجھے بیچ میں سے ہٹا دو اور ان کی طرف بھاگو جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جو تمہاری جیسی مخلوق جو تمہارے جیسے کمزور جو تمہارے جیسے ضعیف جو تمہاری طرح زندہ بھی ہوئے مر بھی گئے جو تمہاری طرح وجود میں بھی آئے مٹ بھی گئے اور جو تمہاری نظروں میں بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور بڑے بڑے وسائل ہیں اور بڑے بڑے قیمتی سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اللہ کو نکال کے ساری چیزوں کو بیچ میں لے آؤ اللہ کو نکال اور اللہ کا رسول تو میں نے پہلے بتایا اللہ اور اللہ کا رسول یہ تو ایک ہی منزل ہے یہ تو ایک ہی منزل ہے تو میرا اللہ کہتا ہے اگر تم مجھے بیچ میں سے نکال دو پھر ان ارادنی اللہ بضر اور پھر میں تمہیں ڈالوں مصیبت میں هل هن کاشفات ضرہ پھر یہ سارے آ کے تمہاری مصیبت ٹال سکیں گے ان میں طاقت ہے کہ تم سے مصیبت ہٹا دیں ایٹمی طاقتوں کو بلاؤ اور ساری دنیا کے دانشور بلاؤ اور ساری دنیا کے خزانے جمع کرو ان ارادنی اللہ بضر تم نے خود بھی تو ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا ان کا یہ ایٹم بم بنائیں گے ہم دنیا میں عزت پائیں گے تو چنگائی نہ ہی ہوتا تو چنگائی لتر کھا 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 ذلت کی آخری پستیوں میں جا گرے واللہ مجھے اسی وقت خوف آیا تھا جب ایٹم بم پر سارے پاکستانوں نے دیگیں چڑھائیں بھنگڑے ڈالے رقص کیے محفلیں موسیقی کی سجائیں میں نے کہا یہ ذلت اور بڑھے گی یہ ذلت اور بڑھے گی ان پاگلوں نے سمجھا کہ ایٹم بم بنانے سے عزت ملتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے دینے سے عزت ملتی ہے اور عزت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا قانون اور ہے کافر کا قانون اور ہے کافر پہ قیاس نہ کرو وہ نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے کافر ہیں ان کو تو اتنی طاقت اور عزت ہم چلو سارے نہیں تو 5 10 15 20% بھی تو نمازی ہیں سارے نہیں تو 20-25% تو اب بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور 100 میں 1000 میں ایک تو اب بھی صحیح بولتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ قانون جدا ہے کافر کا قانون کیا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا کافر کو لگتا ہے تیری موت نہیں چھٹی ہے جو کرنا ہی کر لا آگے کیا ہے قل تمتع بکفرک قلیلا تھوڑی دیر مزہ لے لے انک من اصحاب النار پھر تیرے لیے ہمیشہ کی آگ ہے ہمارے لیے کیا قانون ہے میرے لیے آپ کے لیے کلمہ کو مسلمانوں کے لیے کیا ہے
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر تم نمازیں چھوڑو گے اور سود پہ کاروبار کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، شرابیں پیو گے، زنا کرو گے، جوئے کھیلو گے، جھوٹ بولو گے، قتل کرو گے، چوری کرو گے، ڈاکہ ڈالو گے، اب سارے کبیرہ گناہ لے آؤ، سارے کبیرہ گناہ لے آؤ۔ اگر تم یہ کرو گے اور کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، نہ کرنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دینا شروع کروں گا۔ دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں۔ عذاب اکبر کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، النار الکبریٰ، یصلی النار الکبریٰ۔ وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، وہ دوزخ کی آگ ہے، بڑا عذاب جو کافر کے لیے ہے۔ کہ میں تمہیں دنیا میں، پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں اور ترکی میں، شام میں، عراق میں، سارے اسلامی ملک لے لو، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دوں گا۔ اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، اگر میں تمہیں ڈال دوں جھٹکوں میں اور ڈال دوں مصیبت میں، تو تمہارے ایٹم بم، تمہاری ایٹمی طاقتیں، تمہارے اسباب و وسائل کیا تمہیں میری شکنجے سے نکال لیں گے؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت، اچھا اور اگر میں تمہارے لیے رحمت کے در کھول دوں اور تمہارے لیے فضل کے در کھول دوں اور تمہارے لیے اپنے کرم کے در کھول دوں، تو ایٹمی طاقتیں تم میرے در بند کر لیں گے؟ ایٹمی طاقتوں میں یہ قوت ہے کہ وہ میرے رحمت کے در کو بند کر سکیں؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ میرے بنائے ہوئے نظام کو توڑ سکیں؟ قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، ان سے کہہ دو ہمیں تمہارے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، ہمیں ہمارا اللہ کافی، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ ولیا، علیہ اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ ساری آیات ایک بات پر لا رہی ہیں کہ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو، منزل اللہ بناؤ، ضرورتیں نہیں اللہ، چیزیں مقصد نہ بناؤ اللہ، دنیا کی عزت کو مقصد نہ بناؤ، اللہ منزل، اللہ کا رسول منزل، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی، اللہ کا رسول کو راضی کرنا مقصود زندگی، اس کے علاوہ اور کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ دو، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ یہ ایک آیت اور جوڑو، ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله۔ ایک اور جوڑ دو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ ان سب کا ایک خلاصہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں دینا چاہے تو سارا جہان روک نہیں سکتا، اور اللہ روک لے سارا جہان دلا نہیں سکتا۔ اب اللہ سے کیسے لیں؟ دنیا کے مصائب اور دنیا کی ضرورتیں اگرچہ ہماری منزل نہیں ہے لیکن ضرورت تو ہے، اور ضرورت نہ پوری ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک، یہ تو قرآن ہو گیا، اب ایک حدیث سن لو۔ میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم عبدی عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ولا یکون الا ما ارید، تو چاہتا ہے میرا چاہا پورا ہو، اور میرا اعلان ہے کہ دنیا میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اعلان چیلنج نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ عبدی انت ترید، ایک تیری تمنائیں ہیں، وانا ارید، ایک میرا ارادہ ہے، ولا یکون الا ما ارید۔ یہاں ہوگا کیا؟ فیصل آباد میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں کیا ہوگا؟ امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، جنوبی شمالی امریکہ میں کیا ہوگا؟ ولا یکون الا ما ارید، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور میری چاہتیں ٹوٹے تو میں پریشان۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی کو بھی رحم آیا جب خندق کی لڑائی میں بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، سردی ہے، کپڑا کوئی نہیں، اور دشمن ہے، ہتھیار کوئی نہیں، تو صحابہ خندق کھود رہے تھے اور ننگے بدن اور بھوکے، تو اللہ کے نبی جو ہر وقت جنت سناتا ہے اور ہر وقت جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ ضرورتیں آدمی کو توڑتی ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑی اپنے صحابہ پر، اللہم انہم عراۃ فاقصہم، اللہ میرے ساتھی ننگے ہیں، انہیں کپڑے پہنا۔
وَإِنَّهُمْ جِعَاعٌ فَأَطْعِمْهُمْ، اللہ میرے ساتھی بھوکے ہیں انہیں روٹی کھلا۔ ہاں ہمارا دین مکمل دین ہے، یہ نہیں کہ صرف جنت کا وعدہ کرتا ہے، وہ دنیا کے بھی سرسبزی کے وعدے ہیں لیکن راستہ اور ہے۔ تو اب میرے اللہ کہتا ہے کہ یہاں تو وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں، تو میں اپنی چاہت کیسے پوری کروں؟ میں جو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میں اپنی تمنائیں کیسے پوری کروں؟ تو ایک وہ راستہ ہے جو آج بازار میں ہے اور ماحول میں ہے جو چل رہا ہے، ایک یہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ دولت ہونی چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، پھر جو مرضی کرو۔ ایک اللہ کا اعلان ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ میرے بندے ایک مجھ سے بات کر، تو کیا کر؟ تو اس دنیا کی زندگی میں موت تک وہ کر جو میں چاہتا ہوں، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ میری چاہت کے سامنے اپنی چاہت قربان کر، اپنا چاہت میرے چاہے پر قربان کر۔ میں جب کہوں نہیں تو رک جا، میں کہوں کر تو شروع ہو جا، چلاؤں تو چل، بٹھاؤں تو بیٹھ، اٹھاؤں تو کھڑا ہو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتا جا۔ وہ تو کیا کہتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اور میرے رب کے درمیان واسطہ ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ پسند ہے، یہ یہاں پسند ہے۔ تو جب تو یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، میرا وعدہ ہے میں تیری ہر چاہتیں پوری کر دوں گا۔ پکا نسخہ، تجرباتی نہیں، اللہ کا امر، اللہ کے نبی کی خبر۔ اور دوسری بھی سن لو فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں پھر کیا ہوگا؟ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، پھر یہاں میں کیا کروں گا؟ تجھے تیری لذتوں میں بھی پریشان کروں گا، تیری چاہتوں میں تجھے ویران کروں گا، تیری خوشیاں میں تجھے غمگین کروں گا، اور آخر میں ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں۔ پھر تو میرا مجرم بھی ہوگا، اور جن خوشیوں کو ڈھونڈنے نکلا تھا تو تم سوائے آہیں بھرنے کے سوا تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ دیوار سے سر ٹکراؤ گے، آہیں بھرتے پھرو گے، لوگوں کے سامنے مسکراؤ گے، اندر تمہارے ویران ہوں گے، آنکھوں میں تمہاری چمک ہوگی، پیچھے تمہارے اندھیرے ہوں گے، ہاتھوں میں تمہارے جام ہوں گے، اور اندر تمہارے پیاسے ہوں گے، تم کبھی چین نہ پا سکو گے۔ اگر اپنے مولا سے ٹکرا گئے، اپنے اللہ سے ٹکرا گئے، تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں سکون نہ دے سکے گی۔ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، فإن سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید وإن لم تسلم لی فی ما ارید اتعبتک فی ما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت، ایک تیرے رب کی چاہت، یہاں ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ اگر تو یہاں اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اپنی چاہتوں کو میرے پیچھے لگا دے، میرے پیچھے لگا دے، جو کہوں وہ کر دے، پھر کیا ہوگا؟ جو تو چاہتا ہے میں وہ کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکاؤں گا، ذلت مقدر، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ میرے اللہ کی چاہت کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، وہ ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ڈھل جانا اور اس کو اپنا لینا۔ میرے بھائیو، جب اس راستے سے لوگ چلنا ہٹ جاتے تھے، چونکہ انسان بھولنے والا، دنیا بڑی خوبصورت، جنت سامنے نہیں، جہنم سامنے نہیں، جب لوگ اس سے ہٹ جاتے تھے اور جانور جیسی زندگی گزارنے والے بن جاتے تھے تو پھر اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو صبح سے شام تک نہ اس کی دکان، نہ اس کا کاروبار، نہ اس کا کوئی دھندا، وہ صبح سے شام تک ایک کام کرتا تھا، او بھائیو یہ سیدھا راستہ، اس پہ چلو، او میاں یہ اللہ کی بات ہے، یہ مان لو، یہ اس کا 24 گھنٹے کا کام تھا، جو فل ٹائم جاب۔ دن رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ دن رات وہ یہ کام کرتا تھا۔ پھر کچھ لوگ مان کر صحیح راستے پر آتے تھے اور کچھ اسی ڈگر پر چلتے چلتے ہلاک ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں میں اعلان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ میرا آخری رسول ہے
ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس لہٰذا اب کیا کرو؟ کیا اب دنیا گمراہ نہیں ہوگی؟ کیا اب لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب لوگ کفر نہیں کریں گے یا پتھر کی پوجا نہیں کریں گے؟ نہیں، اب بھی ہوگا، اب بھی ہوگا، ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اب انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے کون قدم اٹھائے؟ کون قدم اٹھائے؟ تو میرے اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا کہ کنتم خیر امت، کا شاباش، بڑی اچھی امت ہو۔ عجب، اللہ نے شاباش کس بات میں؟ کنتم خیر امت، شاباش، یہ شاباش۔ کوئی بڑا آدمی شاباش دے نا تو آدمی بڑا فخر محسوس کر دے، لیکن اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ ہے کون، لہذا کوئی مسکراہٹ، کوئی شوق اور کوئی اندر میں لہر ہی نہیں، اور جو اللہ دا جو کوئی نہیں پتا تو اللہ دی شاباش دا کیا پتا۔ ایک تھانے دار چا شاباش دے سپاہی نو سارا دن چون چون کے ڈاندا ہے، تھانے دار میں نے شاباش دیتی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے شاباش، کنتم خیر امت، شاباش، تم بڑے اچھے ہو۔ کیوں؟ تہجد پڑھتے ہو؟ نہیں۔ نماز پڑھتے؟ نہیں۔ روزہ رکھتے؟ نہیں۔ حج کرتے؟ نہیں۔ زکات دیتے؟ نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتے ہو؟ نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم میرے پیغام کو لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہو اور انہیں کہتے ہو بھائی اللہ کی مان لے، اور تم نافرمانوں کو جا کے منت کرتے ہو بھائی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا۔ اس پر شاباش ملی ہوئی ہے۔ اور بتاؤ، اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ تو آپ بھی چنگا ہے کہ نہیں چنگا، آپ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں؟ شکل مومنہ کرتوت کافراں، اور شکر کرو شکل تو مومنہ ہے، تھوڑی کی صلاح ہے شکل بھی کافراں تے کرتوت بھی کافراں۔ تو چلو ایک پرچے تا پاس ہے، وہ ایک پرچے تا پاس ہے کہ نہیں ہویا؟ شکل بھی کافراں کرتوت بھی کافراں، تو دو پرچے فیل ہو گیا، تے شکل مومنہ تے کرتوت کافراں، ایک پرچے تا پاس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے الٹے محاورے بنے ہوئے ہیں، بے عقلی کی انتہا، نادانی کی انتہا۔ تو میرا اللہ عجب بات کہہ رہا ہے، شاباش شاباش، بڑے اچھے۔ کیوں؟ کہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی کو مٹا۔ اللہ نے یہ بحث ہی نہیں چھیڑی کہ تم خود بھی عمل اچھے کر کے پھر اوروں کو دعوت دیتے ہو۔ کیوں؟ کہ میرے رب کو پتہ ہے میرے بندے ناقص ہیں، کامل کوئی نہیں ہوگا، کامل کوئی نہیں ہوگا۔ جو اس پیمانے پر تولے گا وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا، چونکہ وہ اوروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا۔ جو اوروں کو حقیر سمجھے گا وہ ایسا ہی اللہ کی نظر سے گرے گا جیسے شرابی گرتا ہے، جیسے زانی گرتا ہے، جیسے ناچنے والی گرتی ہے، جیسے سود خور گرتا ہے۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، ایک چھوٹی موٹی گل نہیں ہے کسی نے ایک ہوں کر دے منا۔ سنو، شراب پینے پر ایمان کے سلب ہونے کا اتنا خطرہ نہیں جتنا مسلمان کو حقیر سمجھنے پر ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ زنا کرنے پر، چوری کرنے پر، ڈاکہ ڈالنے پر، سود کھانے پر خطرے ہیں کہ ایمان نہ چھن جائے، لیکن اللہ کی قسم اتنا خطرہ نہیں جتنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے پر خطرہ ہے ایمان واپس اللہ لے لے۔ تو کتوں دا ٹھیکیدار ہے؟ ہاں، میرے اللہ پہ قربانی ہوگا، شاباش شاباش۔ کس بات پہ شاباش؟ کہ تم میرا پیغام تو سناتے ہو نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ باہمیں میرے اپنے کو جیوج بھی بت ہیں نا، آکھنا میں لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ یوسف ابن حسین ایک بہت بڑے عالم محدث خطیب گزرے، چھوٹی صدی ساتویں، وہ چھوٹی سے وہ بڑی خلقت ان کے بعد سنتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کہنے لگے میرے مولا، ایک تھا تیرا میرا معاملہ، ایک تھا میرا اور تیرے بندوں کا معاملہ۔ تیرے ساتھ تو میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا اور تیرے بندوں کے ساتھ میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا۔ میں نے تیرے بندوں کو تیرا ہی پیغام سنایا، کبھی غلط بات نہ پہنچائی، لیکن جو تیرے اور میرے درمیان واسطے تھے وہ سارے میں خیانت سے بھرتا رہا اور سارے میں بددیانتی سے بھرتا رہا۔ میرے مولا، ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، میری دیانت کے واسطے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہہ کر وہ ان کا انتقال ہو تو خواب میں کسی کو ملے، اپنے ساتھی کو فرمایا کیا ہوا؟
تو کہا میرے اللہ نے مجھے کھڑا کیا کہ یوسف قریب تھا کہ تو ہلاک ہو جاتا، لیکن تیرے اس بول نے میری رحمت کو ابھارا اور میں نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی، بے شک تو میرے ساتھ بددیانت تھا۔ ہائے ہائے، شاباش، اللہ کہتا ہے شاباش، کیوں شاباش؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم میری بات کرتے ہو، میری طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ دیکھو اوروں کو دعوت دیتے رہو گے نا، کبھی خود بھی عمل کی توفیق مل جائے گی۔ ایک کاروبار بنا لینا یہ وہ خطرناک چیز ہے۔ میں اس لیے دعوت نہیں دیتا ہوں کہ میں عمل والا ہوں تم سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ میں بھی بے عمل ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے اندر اتار دے۔ میں کوئی بڑا بن کے نہیں بیٹھتا اور فائق بن کے نہیں بیٹھتا ہوں اور عمل والا عمل کا دعویٰ کر کے نہیں، ورنہ میں تو مردود ہو جاؤں، بندر خنزیر سے زیادہ اللہ کی نظروں سے میں مردود ہو جاؤں۔ میں اللہ کی قسم خود بھی محتاج اور بے عمل ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی دے دے، تمہیں بھی دے دے، یہ تو عین مطلوب ہے۔ اور کوئی آدمی اس طرح بیٹھا ہوگا میں تو ٹھیک ہوں، ان کی اصلاح کر رہا ہوں، میں تو صحیح ہوں اور ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ تو ہر وقت خطرے میں ہے، ہر وقت خطرے میں ہے۔ یہ تو دعویٰ ہے، دعویٰ میرے اللہ کو نبیوں سے پسند نہیں آیا تو عام انسانوں سے کیسے پسند آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اور اللہ کی قسم یہ بول صحیح تھا، لیکن اللہ کو نہیں پسند ہے۔ کہا نہیں موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے، میں نے اسے وہ دیا جو تجھے بھی نہیں دیا۔ تو کدھر؟ جا وہ مجمع البحرین پر ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ وہ قصہ پورا قرآن میں 2 رکوع کا اللہ نے کیوں سنایا ہے؟ یہ نیکوں کو سنایا کہ دعوے نہ کرنا۔ موسیٰ جیسی ہستی کا دعویٰ رب کو پسند نہیں آیا، اور خضر چھوٹے درجے کے نبی اور موسیٰ اعلیٰ درجے کے نبی، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس اتنا چلایا کہ چل تھک کے گر گئے۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نصبا، میاں روٹی تک ہوا تھک گئے ہیں۔ سمجھو دعویٰ اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں اسی تو سارے ٹھیک آئیں، جاؤ تبلیغاں کرو جڑے شراباں پیندے زنا کا ساڑھے کول کی کرنا ہے، اسی تو بالکل ٹھیک آئیں۔ اللہ کی قسم زمین کانپتی ہے جب آدمی کہتا ہے اسی تو بالکل ٹھیک آئیں۔ اللہ اکبر۔ عمر، کون عمر جو مراد ہے دنیا میں ایک ہی مراد آیا ہے وہ عمر ہے، باقی سارے مرید، 1.25 لاکھ صحابہ مرید، اور مراد ایک وہ عمر۔ اے اللہ عمر کو ہدایت دے کے اسلام کو عزت پہنچا۔ کس کی مراد؟ رسول اللہ کی مراد۔ اور جب اسلام لائے اور صحابہ نے تکبیر پڑھی تو جبریل ہے کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ عمر آپ نے حضرت حذیفہ کو، اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، کہا تھا آگے کسی کو نہ بتانا، تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ یہ اسلام کا ستر پوشی کا نظام ہے کہ اسلام آخر حد تک ستاری کا سبق سکھاتا ہے۔ منافق جی مخلوق نے فرمایا کسے نہ پہ دسیں، بس اپنے ہانچ پہ رکھیں، کسے نہ پہ دسیں۔ تو ہم تو نیکوں کی برائیاں ڈھونڈ اچھالتے پھرتے ہیں، نیک لوگوں کی کمیاں پکڑ اچھالتے پھرتے ہیں۔ عجب حال ہے۔ مراد عمر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ، ابو بکر بھی مرید اور عثمان بھی مرید اور علی بھی مرید اور طلحہ زبیر سعد سارے مرید۔ ایک مراد ہے خطاب کا بیٹا عمر، اور وہ حذیفہ سے کہتا ہے حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو شامل نہیں ہے، میرے نبی نے کہیں منافقوں میں تو میرا نام تجھے نہیں بتایا ہوا۔ اتنی نفی۔ اور جب موت کا وقت آیا خنجر نماز میں لگا، مارنے والا کافر شہادت کامل، اور کہا اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو
آنکھیں اندھے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ. کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کے عیب دیکھنے سے. بہرے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ. کس سے؟ اوروں کے عیب سننے سے، اوروں کی کمیاں سننے سے. گونگے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ. کس سے؟ مسلمانوں کے عیب زبان سے بولنے سے، مسلمانوں کا عیب زبان پر لانے سے. مجھے میرے رب کی عزت، جلال، مرتبے، جبروت، کبریائی کی قسم، سورج کا نور چھوٹا پڑ جائے گا تمہارے سینے کے نور کے سامنے. اللہ ایسا سینہ روشن کر دے گا. تو پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام سنانا اب میرے ذمہ ہے. میں برا ہوں لیکن میرے ذمہ ہے. میں نامکمل ہوں پر میرے ذمہ میرا اللہ. یا تو اللہ کہتا ہاں بھائی سارے متقی بن جاؤ اب جاؤ تبلیغ کرو. تو اللہ قرآن میں کہیں تو اشارہ کرتا میں پہلے سارے نیک بن جاؤ پھر تبلیغ کرے آ جائے. میرا لگا شاباش اس بڑے چنگے صاحب، شاباش. کون؟ جو یہ میرا پیغام پہنچائے گا اور اوروں کو کی بھلائی چاہے گا اور ان کے در کھٹکھٹائے گا اور ان کے پاؤں پکڑے گا، اس کو میرے رب کی طرف سے شاباش ہے کہ سب سے بہتر ہے ہی تو اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. وہی ہے جو تیرے سے بھی زیادہ بڑھ کر کام کرے. تو میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو. یہ حکومتیں بے بس ہیں. یہ نہ سمجھو نئی حکومت آئی تو بس اللہ کی قسم یہ تم سے بھی زیادہ عاجز حقیر لوگ ہیں اور تم سے زیادہ ان کی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. ان پہ کوئی امید نہ رکھو. یہ مٹی کے بت ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں. اللہ پر امید رکھو، اللہ پر امید رکھو. اور اللہ کو مانا اللہ سے کام کرانا ہے تو محمدی بنو، محمدی بنو. اس کی دعوت لے کے پھرو لوگوں میں گھر گھر در در. جتنا دعوت کا کام چلے گا اتنا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. جتنا ہم بیٹھتے چلے جائیں گے اللہ کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے، فیصلے بدلتے چلے جائیں گے. تو میرے بھائیو اس وقت بہت توبہ کی ضرورت ہے، بہت توبہ کی ضرورت ہے. یہ چیزوں کی برکتوں کا اٹھ جانا. پاکستان جیسا زرعی ملک ہو اور گندم کے دانے کے لیے لوگ جنگ کریں، یہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں ناراض ہو چکا ہوں. مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو. یہ کاروبار اور گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ اللہ کی راہوں میں پھر پھر کر اللہ کے سامنے رونے دھونے کا اور لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو اللہ کے سامنے جھکانے کا وقت ہے. اس کی ساری نیت کرو، ارادے کرو، پچھلی پر توبہ کرو. کرتے ہو نا توبہ؟ تو کرتے ہو. کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله.